مرد و عورت کوئی تمیز نہیں، کوئی قاعدہ و قانون نہیں، کچھ بھی لاگو نہیں شریعت کا۔ عالم بھی اس میں ملوث ہیں برابر، ان کو بھی نہیں پتا چلتا کہ نظر کے گناہ ہوتے ہیں، نگاہ کے گناہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، اللہ نے اس کے حدود ذکر کیے ہیں نہیں کیے ہیں، سب اس میں ملوث ہے۔ ایک عورت سوال کرنے آئی حضور سے، تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ کہتے ہیں فَزَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور کے ساتھی جو سایہ کیے ہوئے تھے حضور کو، اس عورت کی طرف دیکھا جو سوال کرنے آئی تھی، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، اور اس عورت نے فضل بن عباس کو دیکھا، وَجَعَلَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى شَقِّ الْآخَرِ۔ حضور اکرم جناب احمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یہ نظر ملی، نظر ٹکرائی، ایک دوسرے کو دیکھا، حضور نے فضل کا چہرہ پکڑا اور دوسری طرف گھما دیا، دوسری جانب موڑ دیا۔ یہ حدیث کے الفاظ کیا بتلا رہے ہیں؟ یہ واقعہ یہ بتلا رہا ہے کہ نظر اٹھی اور صحابہ اور صحابیات ہیں، ایک دوسرے کو دیکھا، مکہ کی سرزمین حضور کے موجودگی میں، وہاں پر کسی خطا کا خطرہ نہیں کیونکہ عوام ہے اور سب سے بڑی ذات حضور کی ذات موجود ہے۔ پھر بھی حضور نے جب نظر ملی، وَجَعَلَ الْفَضْلِ إِلَى شَقِّ الْآخَرِ، پکڑا چہرہ اور گھما دیا، اور اس حدیث کے مطابق جس کا حکم دیتے ہوئے حضور نے کہا مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، جب کوئی برائی دیکھ تو اس کو اپنے ہاتھوں سے بدل دے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر تیرے ہاتھوں میں دم نہیں زبان سے بدل اور اس کو روک، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اس کی بھی طاقت نہیں تو کیا کر، دل میں برا جان لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ حاضرین مجلس، معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اور ڈائز پر بیٹھے معزز علماء اکرام اور جناب صدر محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام طرح کی تعریفات اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دینی جلسے کے اندر شرکت کرنے اور قرآن و حدیث کی باتیں سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین اکرام، اللہ کا فضل یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو بہترین سانچے میں پیدا کیا، اور اللہ رب العزت نے اس جسم کے اندر بے شمار نعمتیں رکھی ہیں، جن میں سب سے عظیم نعمت آنکھوں، نگاہوں اور نظر کی نعمت ہے، اور یہ نعمت
اس قدر اہم ہے کہ اس کے بغیر زندگی محال سا نظر آتا ہے۔ اگر یہ نگاہ نہیں، یہ آنکھیں، یہ روشنی نہیں، تو پوری زندگی، پوری دنیا اس کے لیے تاریک رات کے مانند ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان آنکھوں کو، ان نگاہوں کو اپنی ذات کے تعارف میں، اپنی الوہیت، اپنی ربوبیت کی دلیل میں پیش کیا، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اے نبی آپ فرمائیے، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے سماعت، تمہارے کان بنائے، تمہاری آنکھیں، تمہارے نگاہ بنائے، والافئدہ اور دل بنایا۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن اس کے باوجود بندوں میں بہت تھوڑی سی مقدار ہے جو میرا شکر گزار ہے، جو مجھے پہچانتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان اعضاء کا ذکر کرنے کے بعد یہ بھی بتایا کہ یہ بندے ان نعمتوں کے پانے کے باوجود میری نافرمانی کریں گے، اپنے آپ کو گنہگار، اپنے آپ کو نافرمان ثابت کریں گے۔ آج آپ خود مشاہدہ کیجئے، آج معاشرے کا، سماج کا نوجوان، ہر چھوٹا بڑا، مرد و عورت، پورے جسم سے جتنے گناہ نہیں کرتا آج کے زمانے میں، اس سے کہیں زیادہ نگاہوں سے گناہ ہو رہے ہیں۔ وجہ موبائل، انٹرنیٹ۔ جبکہ اللہ نے جسم کو بنایا، اس کے اعضاء کو بنایا، تو اس کے استعمال کے آداب بتلائے، اس کے حدود اور دائرے بتلائے کہ اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے کہ تم گناہ میں مبتلا نہ ہو سکو، تم اللہ کے نافرمان نہ بن سکو، اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہو۔ آنکھوں اور نگاہوں کے آداب کو اللہ نے ذکر کیا، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ اے نبی آپ مومن مردوں سے کہیے۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، جب نگاہ کا معاملہ آیا، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ اللہ نے مرد اور عورت کو الگ الگ مخاطب کیا اس معاملے میں، نگاہ کے معاملے میں۔ یہ نگاہ کیسا ہے؟ یہ نگاہ اگر آپ گناہوں کا مطالعہ کریں گے، گہرائی سے سوچیں گے، تو ہر چیز کی ابتدا نگاہوں سے ہوتی ہے۔ حسد، جلن، غیبت، چغلی، ہر طرح کی برائی، بے ایمانی، خیانت نگاہ سے شروع ہوتی ہے۔ گمان، یہ سب نگاہوں کا کھیل ہے۔ اللہ نے مردوں کو الگ سے مخاطب کیا، ان مردوں کو یہ جو سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو مرد ہیں، ہم جیسے چاہیں اپنے نگاہ کو استعمال کریں، جو چاہے دیکھیں، ہمارے لیے کوئی ادب ہی نہیں، کوئی حدود نہیں، کوئی دائرے نہیں، کوئی قانون نہیں۔ لیکن نہیں، بلکہ اللہ نے مرد کو الگ سے مخاطب کیا نگاہ کے معاملے میں۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ادب بتلایا، کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے مومن مردوں سے نگاہ نیچی رکھا کریں، نگاہ نیچی رکھا کریں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور کہیے اپنی حرمت کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یعنی ان تمام منکرات سے اپنے آپ کو بچائیں جو انہیں زنا میں مبتلا کر دے۔ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، کہا یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے۔ کیا؟ نظر کو جھکا کر رکھنا، نظر کو نیچی رکھنا، یہ پاکیزگی کا سبب ہے۔ معلوم چلا جن کی نظریں اٹھی رہتی ہیں ان کے پاکیزگی کا کوئی اعتبار نہیں، ان کے پاکیزگی کا اعتبار نہیں ہے۔
एतबार किस पर? जिसकी निगाह नीची हो। लेकिन अफसोस आज जवान बूढ़ा हर एक की निगाह उठी, हर मामले में उठी है, हर मुनकरात में हम मुलव्विस हैं इन निगाहों के जरिए। हम समझते ही नहीं कि निगाह से देखना भी गुनाह हो सकता है, निगाह उठाना भी गुनाह हो सकता है, नजर से देखना भी गुनाह हो सकता है। हम तो ये समझते हैं कि नजर मिली है, जैसे चाहो इस्तेमाल करो, जैसे चाहो इस्तेमाल करो, लेकिन तुम्हारे रब का यह हुक्म नहीं है कि जैसे चाहो इस्तेमाल करो। उसका अदब जिक्र किया, जरूरत नहीं निगाह नीची हो, जरूरत हो तो निगाह उठे, वरना जरूरत नहीं है तो निगाह उठाने की भी जरूरत नहीं है। कहा इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन, कहा ये जो तिरछी निगाहें, ये जो छुप छुप कर निगाहें उठती हैं, उसको भी अल्लाह को इल्म है कि कौन क्या देख रहा है। ये न समझना कि निगाह नीची है और दिल में जो चाहे नजरों से तिरछी और किसी और से नजर चुरा कर देखें, रात के अंधेरे में देखें, छुप छुप कर देखे, गलियों से देखे, रास्तों से देखे, छतों से देखे, खिड़की के पीछे से, पर्दे के पीछे से देखे, कोई जानने वाला है? और उससे भी ज्यादा पोसीदा तो मोबाइल आ गया, जो चाहो देखते रहो, कोई जानने वाला नहीं। जुआ खेलो, मुनकरात करो, फहश देखो, कुछ भी देखो, कोई जानने वाला, बगल वाला भी नहीं जानता ये बंदा जुआड़ी है जो बैठा है मोबाइल की वजह से, कोई नहीं जानता। अल्लाह ने कहा ऐसा न समझना, अगर अल्लाह को मानते हो, उसकी उलूहियत और रुबूबियत को अगर मानते हो तो सुनो, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन, अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो, चाहे रात की तारीकी में करो, चाहे बिस्तर के अंदर लेट कर मोबाइल के तन्हाई में चलाते हुए कुछ करो। ये सेल्फी, आज लोग इबादतें कर रहे हैं सेल्फी। ये सेल्फी क्या है? देखने दिखाने की चीज है। इसका मकसूद क्या है कि फला लोग देखें, इंटरनेट पे देखें, रिश्तेदार देखें, मोहल्ले और गांव वाले देखें कि देखो फला क्या कर रहा है। लोग काबा शरीफ में जा रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, सेल्फी, हज कर रहे हैं, सेल्फी, लोग प्रोग्रामों में है, सेल्फी, ईदगाह में है, सेल्फी, हत्ता कि जनाजे को भी नहीं छोड़ा, लोग जनाजा उठाए हुए हैं और सेल्फी डाल रहे हैं मैयत के साथ। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन। आइए आपको और जरा समझाते हैं कि यह मर्द की निगाह कैसी होनी चाहिए, और मर्द की निगाह जब उठती है बिला जरूरत तो वह गुनाह है, वह मुनकर है। जैसा कि बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के रसूल हज करने गए थे। क्या करने गए थे? हज अदा करने गए थे। आपके पीछे कौन बैठे हुए थे? फजल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके ऊपर साया किए हुए थे। सवारी पर हुजूर बैठे हुए थे, पीछे हुजूर के साथी और सहाबा फजल बिन अब्बास आपके ऊपर रदीफ बनकर साया किए हुए थे कि हुजूर को धूप वगैरह न लगे, तपिश न लगे। देखिए हज के मौके पर कितना मुतबर्रक और कितना मुतबर्रक जगह, फिर भी इस जगह पर हुजूर ने जब कवानीन शरीयत पर जर्ब आई तो हुजूर ने कैसी मिसाल पेश की आप सुनिए। फजल बिन अब्बास बैठे हुए हैं, आप पर साया किए हुए हैं, कोई गुमान दिल में नहीं आना चाहिए। लेकिन देखिए जब बैठे हुए हैं, हदीस के अल्फाज हैं फजात इमरातुन, एक औरत आई मसला पूछने हुजूर अकरम जनाब अहमद मुस्तफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछने। आज भी आलिम है, औरतें आती होंगी उनसे सवाल करने, जाहिर सी बात है आलिमा मौजूद नहीं कहीं पर तो लोग सवाल करते हैं। और मोबाइल के जमाने में तो और आसान हो गया, मर्द औरत कोई तमीज नहीं, कोई कायदा और कानून नहीं, कुछ भी लागू नहीं शरीयत का। आलिम भी इसमें मुलव्विस हैं बराबर, उनको भी नहीं पता चलता कि नजर के गुनाह होते हैं, निगाह के गुनाह होते हैं कि नहीं होते हैं, अल्लाह ने इसके हुदूद जिक्र किए हैं नहीं किए हैं, सब इसमें मुलव्विस है। एक औरत सवाल करने आई हुजूर से, तो हदीस के अल्फाज क्या हैं? कहते हैं फजलु यंजुरु इलैहा। हदीस के अल्फाज हैं
हुजूर के साथी जो साया किए हुए थे हुजूर को, उस औरत की तरफ देखा जो सवाल करने आई थी। वतंजुरु इलैहि, और उस औरत ने फजल बिन अब्बास को देखा। वज़अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरिफु वजहल फजल इला शक्किल आखर। हुजूर अकरम जनाब अहमद मुस्तफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, ये नजर मिली, नजर टकराई, एक दूसरे को देखा। हुजूर ने फजल का चेहरा पकड़ा और दूसरी तरफ घुमा दिया, दूसरी जानिब मोड़ दिया। ये हदीस के अल्फाज क्या बतला रहे हैं? ये वाकया ये बतला रहा है कि नजर उठी और सहाबा और सहाबियात है, एक दूसरे को देखा। मक्का की सरजमीन हुजूर के मौजूदगी में, वहां पर किसी खता का खतरा नहीं, क्योंकि अवाम है और सबसे बड़ी जात हुजूर की जात मौजूद है। फिर भी हुजूर ने जब नजर मिली, वजहल फजल इला शक्किल आखर, पकड़ा चेहरा और घुमा दिया। और उस हदीस के मुताबिक जिसका हुक्म देते हुए हुजूर ने कहा, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, जब कोई बुराई देख तो उसको अपने हाथों से बदल दे। फइन लम यस्तति फबिलिसानिही, अगर तेरे हाथों में दम नहीं, जुबान से बदल और उसको रोक। फइन लम यस्तति, इसकी भी ताकत नहीं तो क्या कर, दिल में बुरा जान ले। अब जरा सोचो, कितने आलिम हैं जब वर्चुअल होते हैं, इंटरनेट पे होते हैं, फेसबुक पर उस पर एडवर्टाइज और मुख्तलिफ किस्में सब कुछ आता, सब कुछ, हर छोटा बड़ा सबके हाथ में मोबाइल, मर्द और सबके, लेकिन कोई ख्याल नहीं। सामीन इकराम, जरूरत है इस बात की कि अपनी निगाहों की आप हिफाजत कीजिए। अब आए औरतों की तरफ। हमारी औरतें समझती हैं कि हमने काला पर्दा ओढ़ लिया, निकाब लगा लिया, अब हम बाजार घूमें, कहीं भी जाएं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। कुछ कहो तो कहें हम पर्दे से हैं। बाज लोग बालकनियों में, खिड़कियों पर, छतों पर, अरे भाई हम अपने घर में हैं। लोग, औरतों का यह कहना है, लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ये कोई बहाना नहीं। पर्दा करने के बावजूद भी औरत का निगाह नीची होना चाहिए। ये मर्दों को पहले मुखातब किया। ये जो मर्द ये समझते हैं नहीं, पहले मर्दों को रोका, फिर औरतों की बारी आई। आज तो तमाम कुयूद लगता है औरतों के लिए है, लेकिन औरतें भी पर्दा करने के बाद निगाह आजाद, निगाह आजाद है, जो चाहे देखे। जिन बाजारों में चाहे, जिन दुकानों में चाहे, चौराहों पर, पार्कों में, हर जगह नजर आते हैं और हर चीज देखने से नहीं चूकती, नहीं चूकती हैं। अल्लाह ने क्या कहा, कुल लिल मोमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना, ऐ नबी आप कह दीजिए मोमिन औरतों से, क्या औरतों को भी मुखातब। ये निगाह ऐसा है, इतना अहम मामला है कि आज हम इसमें बेइतनाई के शिकार हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि अगर हम बेहतर मुआशरा चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं, तो हमें हर उमूर में अपने निगाह के मामलों को संवारना होगा। इसको देखना होगा कि निगाह कहीं भटक तो नहीं रही है। कुल लिल मोमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना, ऐ नबी आप मोमिन औरतों को कहिए निगाह नीची रखें, झुका कर रखें। वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, कह दीजिए अपने हुर्मत की हिफाजत करें। और आगे क्या फरमाया, वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, और उन औरतों से कहिए अपनी जीनतें जाहिर न किया करें। अब जरा बताओ, वह जीनतें किस काम की जो लोगों को दिखाने के काम ना है। वो खूबसूरती, वो बनना, वो संवरना जो दिखाने के काम ना आए, जो प्रोग्राम के काम ना आए, जो रिश्तेदारी में काम ना आए, जो जलसे और जुलूस में काम ना आए, जो बाजारों में ना काम आए, फिर वह संवरना किस काम का? किसी काम का रह जाता है? किसी काम का नहीं रह जाता।
لیکن نہیں، اللہ نے کہا لا یبدین زینتہن، وہ بھی ظاہر نہیں کرنا ہے الا مگر جو ظاہر ہونے والی ہو، یعنی ضرورت بھر ہاتھ، ہتھیلی، یہ سب چیزیں، یا جب آنکھوں پر پردہ ہوتا ہے، یہ آنکھیں دیکھنے کی ضرورت ہے نا، پھر بھی پردہ کرنے کے بعد آنکھیں تو ظاہر ہیں، یہ تمام چیزیں جو ظاہر ہو جائیں۔ سامعین اکرام، اس مسئلے کو اور سمجھنا ہے تو اس حدیث سے سمجھیے، امہات المومنین کتنا بڑا مقام ہے، اللہ رحم کرے۔ کوئی گمان پیدا ہو سکتا ہے کسی کو؟ واقعہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود۔ اللہ کے رسول اپنے سارے تاجدار کے پاس ہیں، اتنے میں ایک صحابی ابن مکتوم، عبداللہ بن مکتوم، جو اندھے تھے، آنکھوں کی بینائی نہیں تھی، آپ کے مجلس میں آپ کے پاس آئے، آپ کے پاس آئے۔ اس موقع سے کیا ہوتا ہے، آج ہماری عورتیں یہ کہتی ہیں نا کہ ہم پردے سے ہیں، ہم تو اپنے گھر میں ہیں، ہم پردے کے پیچھے ہیں، ہم روم کی کھڑکی سے دیکھ رہے ہیں، کیا وہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ حدیث جسے امام ترمذی نے حسن اور صحیح کہا ہے، امام زبیر صاحب نے اسے حسن کہا ہے، امام البانی رحمت اللہ علیہ نے اسے ضعیف کہا ہے۔ یہ مسئلہ، یہ حدیث کیا ہے، امہات المومنین موجود ہے حضور کے پاس، اندھے صحابی آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے کہا احتجب منہ، ان سے پردہ کرو۔ سنو آگے، ہم جتنے بہانہ بازی کرتے ہیں نا، ہم جتنے حوالے دیتے ہیں ہم عورتیں، اس کا جواب ہے اس حدیث کے اندر۔ حضور نے کہا صحابی آئے ہیں، احتجب منہ، ان سے پردہ کرو۔ فقلت یا رسول اللہ، ام سلمہ کہتی ہے اے اللہ کے رسول، الیس هو اعمی، کیا یہ اندھے نہیں ہے؟ ولا یبصرون، یا ہمیں دیکھ بھی نہیں سکتے، ولا یعرفون، نہ ہمیں یہ پہچان سکتے ہیں، نہ معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ دو باتیں کی، یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ کیا کہا؟ دل میں برا خیال آنے کے لیے نگاہ تو ہونی چاہیے، سامنے والا اندھا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ پہچان سکتا ہے، نہ معرفت حاصل ہو سکتا ہے، تو پھر پردے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ معرفت کی بات کیا ہے، یہ اندھے نہیں۔ اگر اندھا ہے، معرفت ہے، تو بھی دل میں برائی آ سکتی ہے۔ اس کی مثال یہ موبائل ہے۔ لوگ فیس بک پر چیٹنگ کرتے ہیں نا، لوگ نقلی تصویریں لگا کے رکھتے ہیں، صرف تعارف ہوتا ہے، شکل دکھائی نہیں دیتا ہے، سامنے والا جانتا ہے یہ تصویر جھوٹا ہے۔ جب تعارف ہوتا ہے، معرفت ہوتا ہے، تو پھر لولو شروع ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے قریب آنے لگتے ہیں اس موبائل کے ذریعے۔ اسی لیے حدیث کے الفاظ ہیں لا یعرفون، یہ ہم سے معرفت بھی حاصل نہیں کرتے کہ یہاں پر کوئی امہات المومنین موجود ہے، کہ کچھ ہو سکے، کوئی منکر ہو سکے، کیونکہ ان کو معرفت حاصل نہیں ہے۔ کیونکہ جس طرح اس موبائل سے مکمل معرفت ہونے کے باوجود دکھائی نہیں دیتے ہیں، لیکن لوگ منکرات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ اسی لیے حدیث میں واضح الفاظ ہیں لا یبصرون، آنکھ نہیں ہے کہ دیکھے، ولا یعرفون، اور دل کو معرفت بھی حاصل نہیں ہے کہ کچھ ہو سکے، بات آگے بڑھ سکے، یا شیطان وسوسہ ڈال سکے۔ تو حضور نے کیا جواب دیا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افعمیون، کیا تم دونوں اندھی ہو؟ کیا فرمایا؟ اندھے صحابی موجود ہیں، پردے کا حکم دیا، حوالہ دیا کہ دیکھ نہیں سکتے، معرفت بھی حاصل نہیں۔ تو حضور نے کہا افعمیون، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ انتما لستما تبصرانی ہی، کیا تم دونوں کے پاس نگاہ نہیں ہے؟ کیا تم دونوں نہیں دیکھ رہی ہو؟
اس حدیث سے معلوم چلتا ہے کہ سامنے والا دیکھے نہ دیکھے، چاہے مرد و عورت ہو سامنے، کسی کو بلا ضرورت نہیں دیکھا جا سکتا جب تک شرعی ضرورت نہ ہو. جیسے نکاح کرنے کے مقصد سے، جیسے نکاح کرنے کا مقصد ہو تو دیکھ سکتے ہیں، یا ڈاکٹر ہیں علاج ضروری ہے تو دیکھ سکتے ہیں، یہ شرعی اس. تو اس حدیث سے واضح ہے کہ کھڑکی کے پیچھے سے بھی اجازت، پردے کے پیچھے سے بھی اجازت نہیں ہے. لیکن ہماری عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جب ہم پردے سے ہیں تو اب ضرورت کیا ہے، ہم تو دیکھیں، سڑک والا تو نہیں دیکھ رہا ہے. اسی طرح مرد بھی سمجھتا ہے کہ فلاں پردے میں ہے، وہ چل رہی ہے، ہم دیکھیں وہ تو نہیں دیکھ رہی ہے، پیچھے سے دیکھیں، بغل سے دیکھیں، کہیں سے چھپ کر دیکھیں. لیکن شریعت میں کوئی گنجائش نہیں، گنجائش اس لیے نہیں رکھی گئی کیونکہ منکرات اور شیطان ہمیشہ پیچھے لگے. آج آپ معاشرہ دیکھیے، ہر گاؤں اور محلے اور ہر گھر کا یہ واقعہ ہے. اب ذرا یہ مکمل موبائل پر آ جاتے ہیں، اب مکمل موبائل پر آ جاتے ہیں کہ موبائل سے سیلفی یا فیس بک یا واٹس ایپ یا ورچوئل دیکھنا، اور جن کی شادی لگی ہے کیا وہ بھی دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. لیکن افسوس ہے آج ہم کو لوگ حوالہ دیتے ہیں، فلاں عالم صاحب، فلاں حافظ صاحب، فلاں قاری صاحب کی شادی لگی ہوئی ہے، وہ اپنی محترمہ سے بات کرتے ہیں. جائز تو نہیں ہے، بلکہ اسے حضور نے زنا سے تعبیر کیا. یہ زنا حد نہیں ہے، اس پر حد نہیں ہے، لیکن توبہ لازم ہے، توبہ لازم ہے. یہ زنا ایسی زنا ہے جس پر جو ہے حد تو نہیں ہے. تو عالم اور حافظ اور ساتھ میں ہمارے نوجوان مرد و عورت سب سن لے کھن کر، فزنا العین النظر. حضور نے کہا آنکھوں کی زنا یہ ہے کہ آدمی دیکھے، چاہے سامنے سے دیکھے، چاہے ورچولی دیکھے، چاہے موبائل میں سیلفی منگا کر دیکھے، چاہے ویڈیو پر دیکھے. اگرچہ اس کا خطبہ ہو چکا ہوتا ہے، اگرچہ اس کا نکاح طے ہو چکا ہو اور نکاح نہیں ہوا ہے، اسے بھی جائز نہیں ہے. اور جس کی نکاح نہیں ہے اس کی کوئی کوڑی ہی نہیں، اس کے لیے گنجائش کیا، کسی کے لیے بھی گنجائش نہیں جب تک نکاح نہ ہوا ہو. اگر نکاح ہو جائے وہ حلال ہو جاتا ہے، وہ معاملہ وہ جائز ہو جاتا ہے. حضور نے کہا فزنا العین النظر، کہا آنکھوں کی زنا ہی ہے کہ دیکھا جائے. تو آج سے آپ اگر نبی کے فرما بردار ہیں، اللہ کے اطاعت سیار ہیں، اور اگر اللہ کو مانتے ہیں، تو تمام مرد عورت، تمام چھوٹے اور بڑے سے گزارش ہے کہ اپنے نگاہوں کو موبائل پر خاص طور سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور ان تمام منکرات سے بچیے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. اور آگے فرمایا، کہیں گے مولوی صاحب ہم تو ویڈیو کالنگ اور سیلفی بھی نہیں منگاتے، بس کبھی کبھی حال چال لے لیتے ہیں، کبھی کبھی حال چال لے دیتے ہیں. اللہ کہ رسول نے کہا وَزِنَ اللِّسَانِ الْمَنْطِقِ، کہا زبان کی زنا یہ ہے کہ آدمی کلام کرے، گفتگو کرے نہ محرم سے، جس سے نکاح طے ہوا ہے اس سے بھی اگر گفتگو کرتا ہے وہ زنا ہے، اس کے لیے توبہ لازم ہے. اور آگے ارشاد فرمایا کہ ہم بات بھی نہیں کرتے، ہم دیکھتے بھی نہیں، لیکن نکاح بھی تو نہیں ہوا ہے، تو اس کی بھی گنجائش شریعت نے نہیں رکھی ہے. آگے فرمایا والنفس تمنا تستحی، دل کی زنا یہ ہے کہ آدمی چاہت کرے، خواہش کرے پالینے کی، دیکھنے کی، ملاقات کی، مل لینے کی، گفتگو کرنے کی اور اسے حاصل کر لینے کی. اس حدیث کے اندر کیا الفاظ ہیں؟ کہا وہ نفس تمنا تستحی، کہ آدمی دل سے خواہش کرے اور تمنا کرے. کس چیز کی؟ کسی نامحرم کو دیکھنے کی تمنا، اسے پانے کی تمنا، اسے چاہنے کی تمنا. ان تمام چیزیں اس الفاظ میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں.
تو اس لیے اگر آپ کو ضرورت ہے نکاح کیجئے، غلط راستے نہ اپنائیے، گناہ اور منکرات کے راستے کو نہ اپنائیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اللہ نے فرمایا تم فحش کے قریب بھی نہ جانا، غلط کاموں کے قریب بھی نہ جانا، چاہے وہ ظاہر ہو، چاہے وہ کھلا ہو، چاہے وہ چھپا ہوا ہو، چاہے بستروں اور تکیوں میں، کہیں سے بھی نہیں چلے گا، چاہے موبائل میں پوشیدہ ہو تمہارا معاملہ، کچھ بھی جائز نہیں ہے تمہارے لیے۔ سامعین اکرام، نظر اور نگاہ، ضرورت یہ ہے کہ اگر ہم تزکیہ والا بنے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکیزہ بنے، تو اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم ورچوئل بھی اور حقیقی زندگی میں دونوں اعتبار سے اپنی نگاہ کی حفاظت کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنی نگاہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو منکرات سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مرد، عورت، چھوٹے بڑے، یہ تمام لوگوں کو موبائل کے جو فحش اور منکرات ہے اس سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ ہمیں ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ اے اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔